ناظرین سوچئے کہ افریقہ کے ایک چھوٹے سے ملک میں جہاں صدیوں تک غلامی اور نو آبادیاتی نظام کا اندھیرا چھایا رہا، آج وہاں کی سڑکیں سبز جھنڈوں سے سج گئی ہیں، بچے نعتیں پڑھ رہے ہیں، نوجوان چراغاں کر رہے ہیں، عورتیں نیاز پکا رہے ہیں، اور ہر طرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ جی ہاں، یہ ہے برکینا فاسو، اور موقع ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن اس بار ایک خاص بات ہے، برکینا فاسو کے صدر ابراہیم تراورے خود اس جشن کے انتظامات کی نگرانی کر رہے ہیں، ایک ایسا منظر جس نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ سب سے پہلے ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ یہاں اسلام 11ویں اور 12ویں صدی میں آیا، جب افریقہ کے صوفی بزرگ اور قافلے کے تاجر اس سرزمین میں پہنچے۔ صوفیہ نے قرآن اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ میلاد کی محفلوں کا آغاز بھی انہی بزرگوں کی تعلیمات سے ہوا۔ وقت کے ساتھ یہ روایات گاؤں گاؤں اور شہر شہر پھیل گئیں۔ آج برکینا فاسو کی تقریباً 60% آبادی مسلمان ہے، اور میلاد النبی ان کی سب سے محبوب تقریبات میں شامل ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ برکینا فاسو میں میلاد النبی کس طرح منایا جاتا ہے۔ میلاد کی رات شہروں اور دیہات میں محفلیں ہوتی ہیں، لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں اور نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ بچے اور نوجوان ہاتھوں میں سبز پرچم اور جھنڈیاں لیے جلوس نکالتے ہیں۔ خواتین گھروں میں کھانا تیار کرتی ہیں اور محلے میں تقسیم کرتی ہیں۔ افریقی روایت کے مطابق میلاد کے جلوس میں ڈھول اور مقامی ساز بھی بجتے ہیں، لیکن ان کی دھنوں کے ساتھ نعتوں کی آواز فضا کو ایمان سے بھر دیتی ہے۔ دوستو، یہ سب کچھ ایک ایسے ملک میں ہوتا ہے جو معاشی طور پر غریب ہے، لیکن ایمان کے سرمائے میں دنیا سے امیر۔ اب سب سے اہم حصہ، ابراہیم تراورے برکینا فاسو کے نوجوان صدر، جو صرف 36 سال کے ہیں اور جنہیں لوگ افریقہ کا انقلابی بیٹا بھی کہتے ہیں۔ اس سال انہوں نے فیصلہ کیا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاستی سطح پر منایا جائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ پورے ملک میں عام تعطیل ہوگی۔ وگاڈگو دارالحکومت میں ایک عظیم الشان محفل میلاد کا اہتمام کیا جائے گا۔ حکومت نے مساجد کے آس پاس سیکیورٹی بڑھائی، جلوس کے راستے روشن کیے اور مفت پانی و کھانے کے اسٹال لگائے۔ تراورے نے خود کہا کہ یہ دن ہمارے لیے ایک روحانی انقلاب ہے۔ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، تاکہ ہم غلامی اور غربت کی زنجیروں کو توڑ سکیں۔ وگاڈگو میں ہونے والے سرکاری تقریب کا منظر کچھ یوں ہے۔ ہزاروں لوگ جمع ہیں، سبز اور سفید روشنیوں سے شہر جگمگا رہا ہے۔ صوفی مشائخ اور علماء سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقاریر کر رہے ہیں، نوجوان نعتیں پڑھ رہے ہیں، خواتین درود و سلام کی محفل میں شامل ہیں، اور پھر صدر تراورے اسٹیج پر آتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں قرآن ہے اور وہ کہتے ہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ غلامی کو توڑنا اور عدل قائم کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ برکینا فاسو نہ صرف اپنی آزادی کا دفاع کرے گا، بلکہ پورے افریقہ کو ایک آزاد، خود مختار براعظم بنانے کی جد و جہد کرے گا۔ یہ جملے عوام کے دل میں بجلی کی طرح اترتے ہیں، ہر طرف نعرہ گونجتا ہے، محمد الرسول اللہ، افریقہ زندہ باد۔ میلاد کی رات برکینا فاسو کے گاؤں اور شہروں میں ایک عجیب روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بچے چراغ جلا کر گھروں کے باہر رکھتے ہیں، مساجد میں پوری رات نعتیں اور قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو مٹھائیاں اور کھانے پیش کرتے ہیں، کچھ مقامات پر صوفی ذکر اور سماع بھی ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پورا ملک ایک خاندان بن کر یہ دن منا رہا ہے۔ ابراہیم تراورے نے میلاد النبی کو صرف مذہبی تقریب نہیں، بلکہ سیاسی اور سماجی پیغام میں بھی بدل دیا ہے۔ انہوں نے کہا، جس نبی نے اندھیروں کو روشنی میں بدلا، وہی ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کو نو آبادیات اور سامراج سے آزاد کریں۔ میلاد ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام کا اصل مقصد انصاف، مساوات اور انسانیت کی خدمت ہے۔ اس طرح میلاد برکینا فاسو میں ایک انقلابی علامت بن گیا ہے۔ ابراہیم تراورے نے 12 ربیع الاول کے حوالے سے وگادگو کی سب سے بڑی مسجد میں ایک خطاب میں کہا، ہمیں اپنے نبی کی زندگی سے یہ سیکھنا ہے کہ غلامی کو کیسے توڑا جائے،
ناانصافی کو کیسے ختم کیا جائے اور امت کو ایک امت کیسے بنایا جائے۔ خطاب میں انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کمزور مسلمانوں کو طاقتور بنایا، ہم بھی برکینا فاسو کو دنیا کے سامراج کے خلاف کھڑا کر دیں گے۔ یہ جشن میلاد صرف چراغاں نہیں ہے، یہ ہماری سیاسی اور روحانی آزادی کا اعلان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 12 ربیع الاول کو ہر سال ریاستی سطح پر منائیں گے تاکہ نئی نسل کو سیرت النبی سے جوڑا جا سکے۔ جب صدر نے یہ الفاظ کہے تو حال تالیوں اور نعروں سے گونج اٹھا۔ نوجوانوں نے کہا کہ یہ لیڈر صرف صدر نہیں، یہ ہمارے استاد بھی ہیں۔ علماء نے کہا اللہ نے برکینا فاسو کو ایک ایسا حکمران دیا ہے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دستور بنا رہا ہے۔ دوستو، صدر تراورے کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ کسی طاقتور کے سامنے نہ جھکو، مظلوم کا ساتھ دو اور غلامی کی زنجیریں توڑ دو۔ آج برکینا فاسو بھی انہی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے سامراج کے خلاف کھڑا ہے۔ یہ ہماری سیاست نہیں، یہ سیرت النبی کا فیضان ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اعلان کرتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ہر 12 ربیع الاول کو ریاستی سطح پر میلاد النبی منایا جائے گا۔ ہمارے اسکولوں میں بچوں کو نبی کریم کی سیرت پڑھائی جائے گی اور ہماری پالیسیوں کی بنیاد بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی۔ یہ سن کر نوجوانوں میں نعرے گونج اٹھتے ہیں۔ تراورے گہری آواز میں کہنا شروع کرتے ہیں الحمدللہ، آج ہم اس عظیم ہستی کا جشن منا رہے ہیں جنہوں نے دنیا کو عدل، محبت اور آزادی کا راستہ دکھایا۔ پھر وہ قرآن کی یہ آیت تلاوت کرتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ علماء کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور عوام کہہ رہی ہے ہمارا صدر صرف رہنما نہیں، یہ عاشق رسول بھی ہے۔ ناظرین، برکینا فاسو میں عید میلاد النبی صرف چراغاں اور محفلوں کا نام نہیں ہے، یہ ایک پورا پیغام ہے، ایمان، محبت رسول اور آزادی کا۔ اور جب ایک صدر خود یہ پیغام دے کہ ہماری طاقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہے، تو پھر یقین جانیے یہ جشن صرف برکینا فاسو کا نہیں بلکہ پورے افریقہ اور امت مسلمہ کا بن جاتا ہے۔ آخر میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں قرآن و سنت کی راہوں پر قائم رکھ، دین پر استقامت عطا فرما اور دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب کر۔ اللہ ہمیں نیکیوں کا راستہ دکھائے اور برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ جاتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے۔